ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بائیڈن کی روس یوکرین پالیسی ایک ڈیفرنٹ تھی، اب ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، اس پالیسی کا یو ٹرن ہم نے دیکھ لیا ہے۔ امریکہ اچانک روس کے ساتھ کیوں چلے گئے آپ؟ یہ اس پہ کوئی کافی اس کے پیچھے گہرائی نظر آتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایسے جیسے کہا جائے امپلسو نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے بہت سوچ کے یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ پریشر جو ڈالا گیا ہے زیلنسکی پر، اور پہلے تو پریشر ڈالا گیا نیٹو پر، یورپین یونین پر کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور یہ کمپین کے زمانے سے یہ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو اس کی جو ان کا انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں تو ظاہر ہے بڑا غیر روایتی طریقہ کار ہے جس انداز میں وہ کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے غیر روایتی طریقہ کہ انہوں نے زیلنسکی کو بتا دیا کہ بھائی آپ ویسے ہی جنگ ہار رہے ہو، یہ رشیا آپ کی سرزمین لیتا جا رہا ہے، رشیا آپ پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، یہ جو ہزاروں لوگ جاں بحق ہو رہی ہیں، بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یا تو بالکل کلیئر کہہ دیا کہ یا تو یہ ڈیل منظور کرنے میں مائن اینڈ منرل والی، یا پھر گیٹ ریڈی ٹو لوز یور کنٹری، مطلب رشیا آپ کا کنٹری جو ہے پورے پہ حاوی ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے، لیکن جس انداز میں انہوں نے کیا ہے، یہ یوکرینین اس کو کوئی پسند نہیں کر رہے ہیں اپنی وقار کے لحاظ سے۔ ویسے تو یوکرین چاہتے تھے کہ یہ جنگ بند ہو جائے، رہا یورپین یونین سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب اس معاملے میں اکیلے رہ جائیں گے، کیونکہ رشیا جب زیادہ زور آور ہو گیا تو پھر یورپ کے طرف بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے تو یورپ رشیا کے طرف بڑھ رہا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پوٹن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وارن کیا تھا کہ یوکرین کو نیٹو کے ممبر نہ بناؤ، اگر نیٹو یوکرین میں آ گئی تو یہ ہماری ریڈ لائن ہوگی، اور اسی وجہ سے یہ جنگ بھی شروع ہوئی۔ اور اس میں کیونکہ 90s کے زمانے میں یہ انڈیا یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ نیٹو کو ہم رشیا کے ان جو گرد و نواح میں ممالک ہیں ان کو ہم ممبر نہیں بنائیں گے۔ تو پھر یہ بھی جو ہو رہا ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ رشیا کو امریکہ اپنے ساتھ یعنی کہ الائز کے طور پر نہیں تو کم از کم مخالف نہیں رکھنا چاہتا ہے، اور وہ اس لحاظ سے چائنا سے تھوڑا سا چاہتا ہے کہ جتنا ان کے ساتھ ربط ضبط ہے اس میں کمی آئے، یا ختم تو نہیں ہو سکتا۔ تو چائنا سے اگر اس کا ربط ضبط ختم کرتے ہیں تو جو چائنا یو ایس کمپٹیشن ہے، اور یہ بڑی کلیدی بات ہے، چائنا یو ایس کمپٹیشن ہے، اس میں یو ایس کو ایک سبقت حاصل ہو جائے گی، ایک ایج حاصل ہو جائے گا، کیونکہ رشیا چائنا کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت خاص طور پر اسپیس میں یعنی کہ خلا میں، اس سے زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہو رہی تھی امریکہ کے پینٹاگان کو اور باقی امریکہ کے جو ادارے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپیس ویپنائزیشن میں رشیا چائنا مل کے اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ہمارے سارے بحری بیڑے، کیونکہ جیمنگ ہو سکتی ہے، ساری بحری بیڑے اور سارے ایئر فورس ہمارے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی موو ہو سکتی ہے، تاکہ اس میں پاکستان کے لیے کیا مواقع نکل سکتے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اپنے وطن عزیز کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے مواقع یہ ہو سکتے ہیں کہ یوکرین کو بھی پاکستان ایکسیپٹڈ ہے، رشیا کو بھی پاکستان ایکسیپٹڈ ہے، اور پیس فورس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ رشیا نے انکار کر دیا ہے کہ ہم یورپین پیس فورسز لیں گے، یوکرین نے انکار کر دیا ہے کہ ہم رشین الائز جو لوگ ہیں ان کے فورسز پیس کیپنگ فورسز رکھیں گے۔ تو پاکستان جیسا ملک اس معاملے میں پیس کیپنگ میں جو پہلے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، دنیا کا نمبر 1 نمبر 2 ملک رہا ہے، تو وہ پیس کیپنگ میں بھی جا سکتا ہے اور باقی مواقع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ سے میں پوچھ پاؤں کہ یوکرین کے جو نایاب خزانوں کی جو بات ہو رہی ہے اور امریکہ جن کو مانگ بھی رہا ہے، تو ان کی حقیقت کیا ہے، اور امریکہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے ان معدنی خزانوں کو؟ پیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ میں اپنے ملک کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، میں ڈالر اپنے ملک میں لانا چاہتا ہوں۔ ہم نے 350 بلین کے قریب ٹوٹل خرچ کیا ہے، گرانٹ بھی دی ہے ہم نے یورپین یونین کے ذریعے اور نیٹو کے ذریعے ویپنز بھی دیے ہیں۔ 350 بلین کا خرچ ہے، ہمیں یہ پورا کر کے دو۔ اب یہ تھوڑی سی ظاہر ہے طاقت کا مظاہرہ ہے، ایک نیشنلسٹک فورن پالیسی اپروچ ہے جو کہ ہمیشہ سے رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ملٹی لیٹرلزم پر بلیو نہیں کرتے، وہ بائی لیٹرلزم۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جنگوں پر پیسہ نہیں خرچ کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان سے وہ کہتے ہیں جو ہمارے ویپنز ہیں ہم واپس لے کے آئیں گے، اب سختی ادھر شروع ہو جائے گی، ظاہر ہے پاکستان کو اس میں دیکھیں کہ کیا پاکستان اس معاملے میں کرتا ہے کہ تو وہ
यही डोनाल्ड ट्रंप का मतमा नजर है कि ये, और जिस तरीके से कोर्स किया गया है कि अपना मुल्क खो दो या फिर ये मुआहदा कर लो माइन एंड मिनरल का, तो ये जो सुबह को पहुंचेंगे हजरत जेलेंस्की, तो वो उन्होंने तो बड़ी साथ दिया यूरोपियन यूनियन का। उन्हें पता नहीं था कि नेबर के साथ जो है वो खासतौर पर रशिया जैसा नेबर, उसके साथ किस तरह वो आगे जाके हालात रुख पलटा खाएंगे। तो वो कल साइन हो जाएंगे महसूस होता है, और उसमें जेलेंस्की और यूक्रेन को थोड़ी बहुत कंसेशन भी मिल जाएगी। और क्योंकि वो एक लूजिंग बैटल नहीं, कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि एक लूजिंग बैटल को जो है वो जारी रखे, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कल ये साइन भी हो जाएगा इसमें, और इसमें सबकत भी हासिल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो यही कह रहे थे कि काफ़ी चांसेस हैं कि अमेरिका और यूक्रेन का ये मुआहिदा हो जाएगा, मुआहिदे पर दस्तखत भी हो जाएंगे, और बज़ाहिर फिर यही लगता है कि यूक्रेन रूस जंग का खात्मा भी इसके बाद हो जाएगा।